توجہ میری طرف کریں۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، کہ اللہ سے زیادہ سچا کون ہے؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اور بات کے لحاظ سے اللہ سے بڑھ کر سچا کون ہو سکتا ہے؟ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑی سچی ذات ہے، اور قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی باتیں ہیں، تو اس سے زیادہ سچی کتاب اور کلام اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی شخص حق کی تلاش چاہتا ہے کہ مجھے حق ملے، سچ ملے، اس کے اندر کا تذبذب ختم ہو، اس کے اندر جو ایک کیفیت ہے تلاش کی اس کو سکون مل سکے، تو وہ دنیا کی ساری کتابوں کو نظر انداز کرتے ہوئے صرف قرآن کریم پر انحصار کرے۔ انشاءاللہ اس کے دل کو قرار آ جائے گا، اور تذبذب کی کیفیت قرآن کریم کی تلاوت اور تعلیم سے ختم ہو جائے گی۔ آپ کے علم میں ہے کہ قرآن کریم کے بہت سارے نام ہیں، جن میں سے ایک نام ہے ذکر، جیسا کہ پارہ نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم ہی نے یہ خاص ذکر یعنی قرآن نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ پارہ نمبر 27 میں فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو قرآن کریم کا ایک نام ہے ذکر۔ میں نے ابھی عرض کیا ہے کہ اگر کوئی سکون چاہتا ہے، اطمینان اور دل کا قرار، تو وہ تب نصیب ہوگا کہ جب اس کو حق جس کو وہ تلاش کر رہا ہے وہ نصیب ہو جائے، اور جب حق اس کو مل گیا اور سمجھ آ گیا تو اس کو قرار اور سکون آ جائے گا۔ اور قرآن کریم کا ایک نام ذکر بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ ان آیات میں ذکر کیا، اب دوسرے مقام کی ایک آیت کو آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کا اطمینان صرف اللہ کے ذکر میں ہے، یعنی قرآن کی تلاوت میں۔ جب تک انسانیت قرآن کے دروازے پر نہیں آئے گی تب تک انسانیت کو سکون نہیں مل سکے گا۔ جن معاشروں میں قرآن کریم کا نظام غالب ہو جاتا ہے ان معاشروں میں امن اور سکون آ جاتا ہے۔ جن دلوں میں قرآن کریم سرایت کر جاتا ہے ان دلوں میں، جسموں میں، روح اور قالب کے اندر اطمینان اور سکون پیدا ہو جاتا ہے۔ اب اگر وہ شخص وقت کا بادشاہ ہے اور قرآن کریم سے وابستہ ہے تو اس کی زندگی انتہائی اطمینان پر مبنی ہوگی، اور اگر وہ وقت کا فقیر ہے اور قرآن کریم کی دولت سے مالا مال ہے تو اس فقر کے اندر بھی اس کو اللہ تعالیٰ سکون عطا فرما دیں گے۔ اور اگر ساری دنیا کے خزانے اس کے پاس ہیں، اختیارات، عہدے اس کے پاس ہیں، بادشاہتیں ہفت اقلیم کی اس کے پاس ہیں، حسن و جمال کا پیکر ہے، نوکر چاکر اس کے ہیں، زمینیں جائیدادیں ہیں، دنیا میں اس کا ایک نام ہے، یہ جو بھی آرڈر دیتے ہیں لوگ اس کی اطاعت کر جاتے ہیں، لیکن اگر اس کی زندگی میں قرآن کریم نہیں، یہ اللہ کی کتاب سے دور ہے، تو حقیقی سکون اسے نہیں مل سکے گا۔ بڑے بڑے بادشاہ اس دنیا میں گزرے اور بڑے بڑے سردار جن کی زندگیاں قرآن سے خالی تھیں، آپ ان کی تاریخ پڑھ کر دیکھ لیں کہ وہ بے قرار ہو کر مرے۔ اور قرآن کریم سے اگر کوئی فقیر اور مسکین بھی جڑا ہے، بے شک فقر و فاقہ ہے اور گھر میں چولہا بھی نہیں جل رہا، قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے، ذریعہ معاش بھی خاص نہیں، غربت نے بسیرا کیا ہوا ہے، حالات اور وسائل میں پھنس گیا ہے، اسباب زندگی بھی اتنے وافر نہیں،
بیماریاں بھی اس کے جسم کو چمٹی ہوئی ہیں، کئی طرح کی آزمائشوں، بلیات اور مصیبتوں میں پھنسا ہوا ہے، لیکن اگر قرآن کریم اس کا اوڑھنا بچھونا ہے، اس کو پڑھتا، سنتا اور سمجھتا ہے اور اس پر یقین رکھتا ہے، تو اس فقیر کی زندگی میں وہ قرار ہوگا جو وقت کے بادشاہ کی زندگی میں بھی نہیں ہوگا۔ اب میری اس بات کو بنیاد بنا کر اگر آپ تاریخ کو ٹٹولیں تو انشاءاللہ تاریخ 100% میری اس بات کو سچ ثابت کرے گی۔ ابو جہل مکہ کا سردار تھا، جب وہ مرا، آپ کے علم میں ہے کہ 2 ہجری 17 رمضان غزوہ بدر میں یوم البدر کو اس کی موت 2 بچوں کے ہاتھوں ہوئی، اور ان 2 چھوٹے نابالغ بچوں نے شہین کی طرح جھپٹ کر اس لمبے دھڑنگے شخص کو جو گھوڑے پر سوار تھا، پہلے گھوڑے کی ٹانگوں پر حملہ کیا، اور جب وہ گھوڑا گرا اور یہ قد آور شخص زمین پہ آ کے گرا تو ان بچوں نے حملہ کر دیا، اور ابو جہل نے بھی جوابی وار کیا تو ایک بچے کا بازو بھی شہید ہو گیا، اور جب وہ زمین پر بے خود پڑا تھا اس وقت صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ایک چھوٹے اور دبلے اور پتلے قد کاٹ کے انسان تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوتے اور ابن مسعود کھڑے ہوتے تو ہمارا قد پھر بھی ان سے بڑا ہوتا تھا، اور جب انہوں نے کلمہ پڑھا تھا مکہ میں تو ابو جہل نے ان کو مارا بھی تھا کہ تم نے کیوں اسلام قبول کیا ہے، اس کے ذہن میں یہ تھا اس کی اوقات ہی کوئی نہیں۔ لیکن آج یہی عبداللہ ابن مسعود مکہ کے اس سردار جو میدان بدر میں 1000 جنگجو لے کر آیا تھا مسلمانوں کو مارنے کے لیے، جس وقت یہ زمین پہ کٹا ہوا زخمی پڑا تھا اور ہل جل نہیں سکتا تھا، تو ابن مسعود اس کے سینے پہ چڑھے اور اس کی گردن کو خنجر سے کاٹ دیا۔ تو میں بتانا کیا چاہتا ہوں، اس بات کو ذرا سمجھیں۔ اس کے پاس سرداری تھی، مکہ کی طاقت اس کے ہاتھ میں تھی، قبائل سارے اس کے سامنے سر تسلیم خم کرتے تھے، 1000 جنگجوؤں کافروں کے لشکر کی کمان اس کے ہاتھ میں، یہ 1000 بندہ میدان میں اس کے اشاروں پہ چلتا تھا۔ لیکن آج جب اس میدان میں جب کہ وہ قرآن کریم پر ایمان کے بغیر مر رہے، اس کی مخالفت اور دشمنی کرتے کرتے اور بے بسی کے ساتھ قتل ہو رہے، تو آخری لمحے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود سے جس وقت وہ اس کو ذبح کرنے لگے اور اپنے آپ کو بچا نہیں سک رہا تھا، کہنے لگا میری بات ذرا سنو، میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر تم مجھے ذبح کرو تو بالکل ٹھوڑی کے پاس سے نہیں بلکہ تھوڑا سا نیچے سینے کی طرف سے کاٹنا، کیونکہ میں ایک سردار ہوں اور میں اپنی عزت چاہتا ہوں، اور یہاں سے اوپر سے تم نے کاٹ دیا تو سر جہاں پڑا ہوگا اچھا نہیں لگے گا، اور اگر نیچے سے کاٹو گے تو پورا سر نظر آئے گا اور لوگ دیکھ کر کہیں گے سردار کا سر ہے۔ اس وقت بھی تکبر اس کے اندر بول رہے، اور بے بسی کے ساتھ کیسے مرا، کہنے لگا دکھ اس بات کا ہے کہ مجھے 2 بچوں نے مارا ہے، اور یہ میرے اوپر ایک ایسا دھبا ہے کہ جو ہمیشہ میری عزت کو خراب کرے گا۔ اگر مجھے کوئی طاقتور جوان جنگجو اس فن کا ماہر اگر مارتا تو کم از کم ایک بات تو ہوتی کہ کسی سے مقابلہ ہوا تو مرے۔ یہ دوسری چیز ہے جس نے میرے اندر آگ لگا دی اور مجھ سے یہ چیز برداشت نہیں ہو رہی۔ ساری چیزیں دنیاوی موجود ہیں، بے قرار ہو کر، بے بس ہو کر اور مجبور ہو کر اور اپنی حسرتوں کو سینے میں لے کے دنیا سے ذلیل ہو کر دفع ہو رہے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں نے ابھی کیا بتایا تھا کہ آپ ساری دنیا کے خزانے بھی لے لیں، لیکن اگر قرآن کریم سے آپ محروم ہیں تو آپ کو قرار نہیں ہوگا اور سکون نہیں ہوگا۔ یہ میں ایک مثال دے رہا ہوں صرف، اور دوسری طرف آ جائیے۔ 21 رمضان المبارک کو سن 40 ہجری میں خلیفہ چہارم، داماد پیغمبر، کاتب وحی، صحابی رسول، حضرت فاطمہ الزہرا کے شوہر حسنین کے والد
جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے اور وقت کے خلیفہ ہیں، ان کے پاس بھی اقتدار اور اختیار ہے اور ابو جہل سے بھی زیادہ ہے، لیکن کرپشن کا کوئی داغ نہیں ہے، بیت المال کو اپنی جاگیر کبھی نہیں سمجھا۔ خلافت کے زمانے میں بھی روزے رکھتے ہوئے شام کو زیتون کے تیل سے خشک ٹکڑے ڈبو کر افطاری کرتے ہیں اور ایسی تقوی والی اور امن والی زندگی گزاری کہ دنیا کے لیے ایک نمونہ بنے، اور ہیں ایمان والے، قرآن سیکھنے سکھانے والے، رسول اللہ سے قرآن پڑھنے والے، اور ان مسندوں پر بھی بیٹھ کر انہوں نے صراط مستقیم کو نہ چھوڑا ہے نہ اپنی آخرت کو برباد کی ہے۔ سارے خزانے اپنے قدموں میں ہوتے ہوئے بھی ان کی سیرت پر داغ نہیں لگا۔ اور آج جب 21 رمضان کو جامع مسجد کوفہ میں نماز پڑھانے کے لیے داخل ہونے لگے، رات کے آخری پہر کے اندھیرے میں چھپے ہوئے ایک دشمن ابن ملجم نے یکدم سر پر حملہ کر دیا اور اتنا کاری ضرب تھی کہ حضرت علی مرتضیٰ گر پڑے۔ حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما پیچھے سے آ رہے ہیں، اور بھی کئی لوگ گھروں سے نکل کے نمازوں کے لیے کہ فجر کا ٹائم ہے، اور نماز کے لیے جاتے ہوئے حضرت علی آواز دے رہے تھے کہ نماز کے لیے آ جاؤ، اور لوگ گھروں میں تہجد پڑھ کر نماز کے لیے نکلتے تھے، اور اس شخص کو پتہ تھا کہ نماز حضرت نے خود پڑھانی ہے، تو لوگوں کے پہنچنے سے پہلے مرکزی دروازے کے باہر ہی میں ان کو مار دوں، کیونکہ وہ ایک خارجی تھا، اس کے دل میں ان کی نفرت تھی، وہ غیر مسلم تھا۔ اور یہ صرف حملہ اسی رات اس نے نہیں کیا، بلکہ عین اسی وقت ایک پلاننگ کے تحت دوسرے شخص نے دمشق میں حضرت امیر معاویہ پر حملہ کرنا تھا، اسی صبح کو نماز کے وقت، لیکن اس دن قدرتی طور پر وہ اپنے گورنر ہاؤس سے نکل نہیں سکے، یا قصر خلافت سے کسی بھی مجبوری سے نماز کو نہیں آ سکے، اور وہ خطا ہو گیا معاملہ۔ اور گورنر مصر حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی قتل کرنے کے لیے یہ میٹنگ ہوئی تھی کہ ایک ہی رات میں تینوں کو مارنا ہے، ایک کو مصر میں قتل کرنا ہے، ایک کو کوفہ میں مارنا ہے، اور ایک کو دمشق میں مارنا ہے۔ اور یہ مکہ مکرمہ میں بیٹھ کر ان کافروں نے مشورہ کیا تھا، ایک ہی تاریخ میں ہم نے یہ تینوں کو اڑا دینا ہے۔ حضرت علی پر تو وار چل گیا، حضرت امیر معاویہ تو گھر سے نہیں نکلے کہ کوئی موقع ملتا، اور حضرت عمرو بن العاص بھی رستے میں تھے کہ ان پر حملہ ہوا، وہ زخمی ہو گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں بچا لیا۔ تو حضرت علی اس وار میں شہید ہوئے، لیکن آپ کتابیں پڑھیں کہ جب حضرت علی المرتضیٰ پہ حملہ ہوا تو یکدم زور سے آواز آئی، فزت برب الکعبہ، کعبہ کے رب کی قسم علی المرتضیٰ کامیاب ہو چکا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ سکون ہے جو میں ذکر کرنا چاہ رہا ہوں۔ وہاں جان جا رہی ہے اور بے قرار ہو کر مر رہے، یہاں جان جا رہی ہے اور کہتے ہیں کہ میں ناکام نہیں ہوا، میں بولو۔ اب ذرا اس چیز کی تلاش میں جاؤ کہ یہ بھی جان دے گئے، اس کی بھی جان چلی گئی، وہ حسرت کے ساتھ مر رہے ہیں، یہ خوشی کے ساتھ جان دے رہے ہیں۔ وجہ اس کی زندگی قرآن سے خالی ہے، اور علی المرتضیٰ کا رواں رواں قرآن کریم کی تعلیم میں رچ بس چکا ہے۔ وہ سمجھتے تھے کہ اگر میں مر بھی جاؤں تو مرنا تو ہے ہی ہے، بس یہ موت ہے جس نے حبیب کو حبیب سے ملا دینا ہے، میرے لیے کوئی پریشانی نہیں، میں اللہ کی برگاہ میں سرخرو ہو کر جا رہا ہوں۔ تو قرآن کریم آپ کی روحوں کو قرار دینے والی کتاب ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اونچی آواز سے بولیں۔ اگر آپ بھی سکون چاہتے ہیں اور قرار چاہتے ہیں اور اندر کے تذبذب کو ختم کرنا چاہتے ہیں، تو اس کائنات میں اس کتاب کے علاوہ کوئی اور کتاب ایسی نہیں جو آپ کے اس مسئلے کو حل کر سکے۔ آج ساری دنیا پیسے کما رہی ہے، یہ سوسائٹیاں بن رہی ہیں، پلاٹنگ ہو رہی ہیں، گاڑیاں لے رہے ہیں، پیسے بینک بھرے ہوئے ہیں، کیوں؟ کہتے ہیں کہ خوشی ملے گی، سکون ہوگا، لیکن اربوں کھربوں پتی ہو کر بھی پریشانی میں مبتلا ہے۔ آپ چیک کریں لوگوں کے قریب جا کر، جب دیکھیں گے جتنا قرآن سے دور ہوئے اتنے ہی زیادہ بے سکون ہوئے۔ یہ دولت بھی ان کو سکون نہیں دے سکی، یہ عہدے ان کو سکون نہیں دے سکے، یہ نوکر چاکر اور کوٹھیاں اور بنگلے انہیں سکون نہیں دے سکے،
جو سکون اللہ نے مدرسے میں رہنے والے ان طلباء اور علماء کو عطا کیا ہے۔ آخری بات عرض کرتا ہوں، حضرت امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً 22 لاکھ مربع میل پر اسلامی حکومت قائم کی۔ کتنے ایریے پر؟ یہ اس پاکستان سے کئی پاکستان ملا کر دیکھیں تو اتنی بڑی مملکت تھی۔ پاکستان کا حدود تو بہت چھوٹا ہے، تو 22 لاکھ مربع میل کے حاکم میں اپنے دور میں دنیا کی سپر پاور سے ٹکر مار بیٹھے، تو کتنا اپنی جان کا خوف ہونا چاہیے۔ باڈی گارڈ ساتھ ہوں اور محلات پہ بھی پہرے دار کھڑے ہوں، تلاشی کے بغیر کوئی بندہ اندر نہ جا سکے، امیر المومنین عام سفر نہ کریں کہ جان کو خطرہ ہے۔ یہود و نصارہ کے علاقے ان کے جگر میں ہاتھ ڈال کے چھین کے اسلامی حدود میں شامل کیے اور اس طرح ان کی حکومتوں کا خاتمہ کیا۔ آپ کے لشکروں نے دنیا میں تباہی مچا دی اور روم کے کئی علاقے آپ نے فتح کر لیے، پورے عرب پر اسلامی حکومت قائم ہوئی ہے۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ایسا شخص جس کے چاروں طرف دشمن ہوں، آپ خود سوچیں، کیا وہ کبھی بھی اکیلا پھرے گا؟ کیا وہ کبھی بھی اپنے گھر میں بغیر چوکیدار کے سوئے گا کہ ہو سکتا ہے کوئی دیوار پھلانگ کر آ کر مار نہ دے؟ کیا وہ مسجد نبوی میں اکیلا جائے گا لوگوں کو نماز پڑھانے؟ عقل تو یہی کہتی ہے آج کل کے بادشاہوں کو دیکھتے ہوئے اور ان کے کرتوتوں کو دیکھتے ہوئے کہ آگے پیچھے بہت بڑی سیکورٹی ہوگی، پروٹوکول ہوگا، حشم و خدم، نوکر اور چاکر، ہٹو اور بچوں کی صدائیں ہوں گی، اور تب حضرت عمر نکلتے ہوں گے اور کئی راستوں میں اس طریقے سے نکلتے ہوں گے کہ لوگوں کو روک کر ان کو صرف چلایا جاتا ہوگا۔ جس طرح دنیا میں روٹ لگتے ہیں کہ اس بندے کی حفاظت بہت ضروری ہے، جان کو بہت خطرہ ہے، جیمروں والی گاڑیاں گزرتی ہیں، فوج کی گاڑیاں الگ ہیں، پولیس کی الگ ہیں، ایجنسیوں کی الگ ہیں، اور اس سے پہلے راستے چیکنگ والے الگ ہیں، پھر بم پروف گاڑیاں الگ ہیں، بلٹ پروف گاڑیاں الگ ہیں۔ کیوں؟ کہتے ہیں بندہ بہت اہم ہے، بڑے ملکوں سے پنگے لے بیٹھے ہے، پالیسی اس کی بڑی ٹاپ ہے اور کئی لوگ اس کو مارنا چاہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے اس کے اندر سکون نہیں ہے، یہ موت سے ڈر رہے۔ لیکن پھر حضرت عمر جنہوں نے اس وقت کی اصلی دنیا کی سپر پاور کو توڑا ہے اور اس کو ٹکڑے ٹکڑے کیا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امیر المومنین کی زندگی کیسی ہوگی؟ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس شخص کے اندر سکون کتنا ہے۔ اس شخص کے اندر تذبذب کوئی نہیں، اس شخص کے اندر اللہ کے علاوہ خوف کسی کا نہیں۔ وقت کا امیر المومنین ہے اور روب ایسا ہے کہ گورنر بھی کانپ رہے ہیں، سیاستدان بھی کانپ رہے ہیں، احتساب ایسا کہ اس کی مثال ہی کوئی نہیں ہے۔ اپنے پرائے بھی 100% قانون کے تابع ہیں، قانون کی حکمرانی کے بغیر کسی کے لیے کوئی راستہ نہیں، اور سب سے بڑھ کر کے یہ کہ خود قانون کے پابند ہیں۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، عین اس کیفیت میں ایک مرتبہ دوسرے ملک سے ایک غیر مسلم آیا مدینہ منورہ میں، اور غالباً ایران کا تھا۔ وہ اس لیے آیا تھا کہ میں چیک تو کروں کہ یہ عمر بن خطاب ہے کون، کہ جس کے لشکروں نے عراق فتح کیا، مصر فتح کیا، جس نے روم فتح کیا، ایران کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، مدائن کے سنٹر میں اب قصر خلافت میں ان کا گورنر علم لہرا چکا ہے۔ آخر ہم دیکھیں تو صحیح کہ یہ عمر کتنے بڑے قد و قامت والا ہے، اس کا پروٹوکول کیسا ہے، اس کا گھر کیسا ہوگا، اس کا وجود کیسا ہوگا، اس کا روب اور دبدبہ کیسا ہوگا۔ اب وہ ایک غیر مسلم آیا اور مدینہ منورہ میں کئی دن رہتا ہے، اس کا ذہن یہ تھا کہ میں خود پہچان جاؤں گا کہ امیر المومنین کون سے ہیں، اس لیے کہ ان ملکوں میں حکومتوں میں کسی کو اس طرح پہچاننا مسئلہ نہیں تھا۔ شہروں میں جب پروٹوکول لگتے پتہ چل جاتا فلاں شخص گزر گیا ہے، پورا شہر بند کر دیا جاتا کہ یہ فلاں ہستی جا رہی ہے۔ تو لیکن جب وہ چند دن رہا، مدینہ میں خلاف معمول کچھ بھی نہیں ہوا، اسی طرح دنیا چل رہی ہے، راستے جاری ہیں، بیت اللہ میں مسجد نبوی میں نمازیں ہو رہی ہیں، بازار کھول رہے ہیں، کوئی الگ سے کوئی ایسا معاملہ نہیں۔ اس کے دماغ میں یہ آیا کہ شاید کہ امیر المومنین مدینہ سے باہر ہوں گے، کہیں سفر پہ ہوں گے، ہم نے تو کوئی ایسا عجیب معاملہ دیکھا نہیں ہے۔ آخر اس نے ایک شخص سے پوچھا کہ امیر المومنین مدینہ میں نہیں ہیں؟ کہا کہ بالکل ہیں۔ کہا کہ کدھر ہیں؟ اس نے کہا کہ ابھی ابھی تو یہاں سے گزرے ہیں۔
اس نے کہا میں تو ادھر ہی تھا، میں نے تو کوئی نہیں دیکھا۔ اس نے کہا نہیں، ابھی ادھر سے گئے ہیں، اور ہاتھ میں ان کے ایک کوڑا اٹھایا ہے، اور مدینہ کی اس گلی میں آگے جاؤ، ایک باغ ہے، کہیں اس باغ میں آرام کر رہے ہوں گے۔ اب وہ شخص اس گلی میں گیا، آپ اٹھائیں تاریخ کو پڑھیں، اور وہ امیر المومنین کو ڈھونڈ رہے، اس لیے کہ الگ کوئی تشخص نہیں، کوئی باڈی گارڈ نہیں، کوئی چوکیدار نہیں، کوئی پروٹوکول نہیں، اس لیے کہ اللہ کے علاوہ ڈر ہی کسی کا نہیں ہے۔ خلاصہ یہ نکلا کہ اب جب وہ گلی کے کونے میں پہنچا، وہاں کچھ مستری مکان بنا رہے ہیں، ان کو کہا امیر المومنین کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا ابھی ادھر تھے، ساتھ باغ میں چیک کرو۔ اب جب وہ باغ میں گیا تو ایک شخص ننگی زمین پہ سویا ہے، نیچے بسترا کوئی نہیں، سرہانہ کوئی نہیں، کچی اینٹ ہے، اور لیٹ کر پاس تلوار یا کوڑا پڑا ہے اور خراٹے مار رہے۔ کسی سے پوچھا، کہا یہی امیر المومنین ہے۔ اب یکدم اس کی زبان سے اونچا سا کوئی جملہ نکلا۔ حضرت عمر بڑے چکنے تھے، یکدم اٹھے اور تلوار اٹھائی، کون ہو؟ اس نے کہا کہ حیران کر دیا تم نے دنیا کے جگر میں ہاتھ ڈال دیا ہے، اور ہمارے بادشاہوں کو پیدا کرنے والے کی قسم، اس ملک میں سپر پاور کے بادشاہوں کو ان بڑے بڑے محلات میں مخمل کے گدوں پہ بھی نیند نہیں آتی، اور تمہیں اللہ نے ننگی زمین پہ بھی اتنا سکون عطا فرما دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے کہا بڑی حیرت کی بات ہے، اور آج آپ کے سامنے چار پیسے جس کے پاس اور ڈپریشن میں گولیاں ہی کھاتا ہے تب سوتا ہے کہ ہائے کسی وقت کچھ ہو نہ جائے۔ تو اس لیے میں عرض کرتا ہوں، اگر آپ سکون چاہتے ہیں تو صرف ایک کتاب ہے جس کے ساتھ وفاق کرنے سے سکون زندگیوں میں آئے گا۔ اس کتاب کا نام کیا ہے؟ زور سے بولیے۔ پڑھیں گے قرآن کریم، اپنی اولادوں کو پڑھائیں گے؟ یہ جو میں نے باتیں کی ہیں یہ سچی ہیں یا ویسے کہانیاں سنائی ہیں؟ تو پھر یہ سامنے جو لکھا ہے نا جامعہ عائشہ صدیقہ، تو حضرت عائشہ بھی آئیڈیل کیوں بنی ہے؟ اس کتاب کے ساتھ جڑ کر۔ اگر نہ جڑی ہوتی عائشہ کو کوئی نہ جانتا ہوتا۔ اور آج یہ جامعہ کا مطلب ہے یونیورسٹی، یعنی حضرت عائشہ والی جو تعلیم ہے جو عورتوں نے ان سے سیکھی ہے، آج وہ تعلیم یہاں دینے کا عزم ہے۔ تو جس طرح مردوں کی ضرورت ہے اس قرآن کو سمجھنا، خواتین کی بھی ضرورت ہے، اپنی عورتوں کو متوجہ کریں گے انشاءاللہ؟ بولو بھائی۔ تو صرف زبان سے یا پیسہ بھی خرچ کریں گے؟ اپنا وقت بھی دیں، پیسہ بھی لگائیں، اس مدرسے کو آگے چلائیں۔ یہ آپ کا ادارہ ہے، یہ مولانا وقاص صاحب کی ملکیت نہیں ہے۔ آج انہوں نے ایک بنیاد رکھی ہے، الحمدللہ بنیاد مشکل ہوتی ہے، جب گاڑی چل پڑی تو پھر تو چل پڑی، پھر تو لوگ آہستہ آہستہ آتے رہیں گے۔ اور جو کوئی نیکی شروع کرے تو بعد میں جتنے لوگ بھی کرتے ہیں ثواب پہلے کے کھاتے میں جاتا رہتا ہے۔ تو سارے ساتھی مل کے چلائیں گے اس کام کو انشاءاللہ۔ اللہ سمجھ کے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔